اپنے شہری کی حفاظت حکومت اور ریاست کا فرض ہے. جتنا آپ دبائیں گے یہ اتنی ہی طاقت سے اچھل کے چیزیں باہر آئیں گی. ہماری ریاست کا پرابلم کیا، ہم اپنے شہری کو اون نہیں کرتے. عام انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے. صحافی ہو چاہے ڈاکٹر ہو، آپ کو کسی پلیٹ فارم پہ نہیں جانا چاہیے. آپ کو اپنے آپ کو خود درست کرنا چاہیے. انڈیویجول ریولوشن جب آئے گا جب ہم ہر کوئی اپنے پیشے کے ساتھ خود ایماندار ہوگا. اتنا ان کو نوازا ہے خدا نے، اتنا ہی ان کو پھر واپس دینا پڑے گا. جب آپ خود کو پرائس لیس کریں گے تو کوئی آپ کی قیمت نہیں لگا سکتا. عمران ریاض خان وہ نہیں مل رہا. 31 ڈے ہیں، 31 ڈے ہو چکے ہیں اور عمران ریاض خان کے بارے میں ہماری ایجنسیز، ہمارے پولیس والے، ہماری عدالتیں ہاتھ کھڑے کر چکی ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہوگا. دیکھیے عمران ریاض خان جو تھے انہوں نے بہت اگین میرا اس پہ موقف یہی ہے کہ ان کو ایک آزاد اس کے اوپر لا کے کیس بھی چلانا ہے نا تو ٹرائل کریں. میں کہتی ہوں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں کریں، ٹرائل کریں، پر ٹرائل تو ہو، عوام کے سامنے تو آئے کہ کیا بات ہے. باقی ان کے کچھ بیانات باقی بہت غیر ذمہ دارانہ بھی تھے، لیکن وہ ڈبیٹ نہیں ہے. یہاں پہ یہ کیا ہے، میں بھی اس بات کے خلاف ہوں کہ وہ ایک سائڈ کو ہی کور کر رہے ہیں، لیکن وہ بینگ کا پاکستانی، میں ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں کہ وہ پاکستان کا شہری اور بینگ کا پاکستانی شہری ان کا یہاں پہ ہونا تو ضروری ہے. بالکل، اسی لیے میں نے ارشد شریف کی بھی بات کی. آپ کو شاید آج سے 15-20 سال پہلے ایمل کانسی کا ایک واقعہ ہوا تھا. ان کی گورنمنٹ نے ہماری گورنمنٹ کے چیتڑے اڑا دیے تھے کہ ہمیں دو. پھر ایک اور واقعہ ہوا تھا، وہ رچرڈ سم تھنگ، مجھے نام نہیں یاد، کہ انہوں نے اوپن فائر کیا تھا. انہوں نے پھر کہا تھا ہمیں ہمارا اپنے شہری کی حفاظت حکومت اور ریاست کا فرض ہے. ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ کینیا کی گورنمنٹ کو پوچھے ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اسی طرح ریاست کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ عمران ریاض خان کو سامنے لے کر آئیں، عوام کے سامنے لائیں، فیصلہ کریں، لیکن ایک اوپن ٹرائل میں کریں. دیکھیے ہمارے بہت سے ادارے ابھی بھی سمجھتے ہیں شاید ہم 1970 میں رہ رہے ہیں، ہم 1990 کا کو کر لیں گے تو بات ختم. اب وہ بات نہیں ہے. سوشل میڈیا ہے، 5th جنریشن وار ہے، اے آئی ہے، ہر چیز کے اوپر آپ کو رپورٹ مل جاتی ہے، ہر چیز آپ کہاں کہاں روک دیں گے. تو جتنا آپ دبائیں گے یہ اتنی ہی طاقت سے اچھل کے چیزیں باہر آئیں گی. سو میرا ریاست کے لیے بھی، میرا اداروں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپس میں استحکام لے کر آئیں، اس کے اندر ایک برابری کا تصور لائیں اور ہر اپنے شہری کو اون کریں. ہماری ریاست کا پرابلم کیا، ہم اپنے شہری کو اون نہیں کرتے. آپ بے شک ہم نے مان لیا، کوشچن تھوڑا سا ہٹ جائے گا لیکن میں ضرور کہوں گی عافیہ صدیقی کی بات کر لیں. بے شک مان لیا کہ وہ افغانستان میں پکڑی گئیں، بے شک مان لیا وہ تورا بورا کوئی غار تھا کہ اس کے اندر، کیونکہ امریکن ایجنسیز یہی رپورٹ دیتی، مان لیا ان کا ادھر سے تعلق، لیکن وہ پاکستان کی شہری تھی. ہماری ریاست کو سٹینڈ لینا چاہیے. آپ کسی بھی ملک میں جائیں، ان کی ایمبیسی، ان کی ریاست، ان کی اسٹیٹ اپنے شہری کو اون کرتی ہے اور اسی چیز کا ہر شہری ٹیکس پے کرتا ہے. اسی چیز کے آپ کے 40% اگر ٹیکس کٹ رہے ہیں، آپ اسی چیز کا دے رہے ہیں. ہمیں سیکیورٹی دو. یہ تو ایسی بات ہے نا کہ میں آپ کو اپنی تنخواہ میں آدھے کے قریب حصہ بھی دوں، اس کے بعد میں سب چیزیں اپنی خود کروں. اب ہم بجلی بھی اپنی لائیں، گیس بھی اپنی لائیں، چوکیدار بھی اپنا کھڑا کریں اور اپنے مطلب کاروبار کی حفاظت بھی خود کریں اور کوئی نہ کوئی روٹ بھی. تو یہ غلط ہے. یہاں ریاست کو سوچنا پڑے گا. عام انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے. صحافی ہو چاہے ڈاکٹر، اس دن ڈاکٹر کو مارا انہوں نے اتنا پکڑ کے، کون نکلا باہر؟ نہیں نکلتے لوگ. لیکن ہم کس کے شہری ہیں پھر؟ کیا ہم امریکہ کے شہری ہیں، ہم انڈیا کے شہری ہیں، ہم نیپال ہیں، ہم بھوٹان ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہمیں اون کریں، کیونکہ ہمیں اگر اپنی افواج سے پیار ہے، اپنی ریاست سے پیار ہے، اپنی اسٹیبلٹی سے پیار ہے تو یہ یک طرفہ محبت بہت عرصہ نہیں چلتی، اس کو دو طرفہ محبت ہونا چاہیے. اچھا، میں آپ سے صرف ایک لاسٹ کوشچن کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ انٹرویو اتنا خوبصورت گیا، ہر سوال کا جواب ملا. ایک ہمارے ملک کے اندر شخص ہے ملک ریاض، ان کے کام بہترین، لیکن وہ ایک عام عوام کے لیے سوچتے کیوں نہیں اور پولیٹیکلی وہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ جب ان سے جو پرسنل میٹنگ ہوئی، جب بھی ان سے ملا، وہ یہی کہتے ہیں فائل کو ویل لگتے ہیں پیسوں. انہوں نے یہ تو ثابت کیا کہ وہ بہت اچھے بزنس مین ہیں. اور اگر زرداری کو دیکھا جائے تو زرداری بھی کسی حد تک ان تک اپروچ رکھتے ہیں. وہ مسٹری کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ 2 نمبر کام کرتے ہیں. میں اوپنلی یہ بات کہوں گی. آپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت چھوٹے لیول سے کام شروع کیا اور جہاں جہاں انہوں نے دھکے کھائے تو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک
ایک آپ کہتے ہیں نا تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ تیار کی، جو میرا سائیکالوجی میرا چیپٹر تو نہیں لیکن میں نے جو ان کو سمجھا، انہوں نے ایک تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ تیار کی کہ میں نے اس بندے نے جس نے مجھے رگڑا دیا تھا، میں نے اسی کو ملازم رکھنا اور پھر اسی سے کام کرانے. 190 ملین پاؤنڈ کی تم برائب دے رہے ہو اور یہاں پہ آگے 50,000 غریب لوگوں کو کھانا کھلا کے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ایکول ہو. آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بائی دیٹ اسٹوری اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسپیئر دیٹ گائے ایز ویل بیکاز آئی ہیٹ ہیم. مجھے وہ ایک عجیب سا مطلب ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے. آپ بیریا آپ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اندازے سے باہر. یہ سی بی ڈی بنا ہے یہاں پہ، یہ روڈا ہے یہاں پہ. انہوں نے ساری کی ساری آپ کی ایگریکلچر لینڈ کو براؤن لینڈ میں کنورٹ کیا، پہلے اس کے اوپر اپارٹمنٹ بلڈنگ شروع کر دی. عام بندے کو لگتا ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، مزدور کو دہاڑی مل رہی، وہ اس کی 500,000 روپے کی دہاڑی کو چھوڑیں. آپ نے اپنی فصلیں تباہ کر دی، اپنا کسان تباہ کر دیا، جن کی وہ زمینیں تھیں وہ تباہ کر دی. اور انہوں نے وہ زمینیں لیز پہ 100 سال کی، آپ یقین کیجئے 70 روپے پہ لی ہوئی ہیں. یہ کون سی مطلب انسانیت ہے؟ سو ان دونوں چیزوں کو ہمارے ہاں پرابلم کیا آتا ہے، ہم ایک سافٹ کارنر ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ ایک انسانیت کے لیے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. آپ نماز پڑھتی ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتی ہیں، آپ اچھے کام کرتی ہیں، وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ اپنے بزنس میں فیئر نہیں ہیں تو پھر آپ کیا ہیں؟ میں اس لیے یہ سمجھنے سے ان کی جو بزنس ڈیلز ہیں وہ ایک ٹائکون ہے، وہ ضرور ہوں گے، لیکن وہ ایک بلیک میلر ہے میرے خیال میں. ان کو بزنس ٹائکون کہہ کے بزنس کی بے حرمتی مت کیجیے. ویری گڈ. اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف جب کوئی نیوز ڈیولپ ہوتی ہے، کام شہری کہتا ہے مجھے میرا پلاٹ نہیں ملا، یا اس ایریے میں کوئی بندہ ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا، صحافی وہ نیوز پریزنٹ کرنے کے بجائے ان کے پلیٹ فارم پیش کرتا ہے کہ سر اس کی قیمت کیا لگی. یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ میری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. میں ان صحافی کا نام نہیں کر سکتی، کھلی کچہری جیسی چیزیں ڈیولپ ہوتی رہی. لیکن جب اس طرح کے معاملات آتے تھے تو صرف ملک صاحب کی طرف سے ایک میسج آتا تھا کہ آپ اس نیوز کو آن ایئر مت کیجیے. یہ میڈیا کی نیچے والی ٹیم تک ہوتی تھی بات، آگے مراد تو ہوسٹ لے گیا. تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کس پلیٹ فارم پہ جانا چاہیے؟ آپ کو کسی پلیٹ فارم پہ نہیں جانا چاہیے، آپ کو اپنے آپ کو خود درست کرنا چاہیے. صحافی اپنی قیمت نہ لگوائے نا، اس کا کام ہے صرف خبر لینا. اچھا، اب پرابلم کیا ہے، ہمارے میڈیا ہاؤسز اس لیے نہیں بنے تھے کیونکہ انہوں نے ایک اصل اور اچھی خبر عوام تک پہنچانی تھی. وہ بھی ایک مافیا کے روپ میں سامنے آئے کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی کو بلیک میل کرنا تھا، اپنے آپ کو پولیٹیکلی اسٹرینتھن کرنا تھا، پبلیکیشنز کے اندر آنا تھا. آج ایک بندہ فرض کریں اس کی 400 ملین فالوورز ہیں، اب وہ 400 ملین فالوورز اس کے ہیں، اب وہ ایک اس کی ویلیو تو ہے، اب وہ جو مرضی کہہ دے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ ایک اچھا آدمی ہے کیونکہ اس کے اتنے فالوور ہیں، لیکن اس کے ڈیڈز کیا ہیں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے بہت سے جو اینکرز تھے انہوں نے اپنی قیمت خود لگوائی. انہوں نے اپنے ماتھے پہ ٹیگ آپ نے خود لگوایا نا. جب ٹیگ لگایا تو آگے تو دکانداری بیٹھا تھا نا، اس نے آپ کے ٹیگ کی قیمت ادا کر دی. اس لیے اس میں آپ ملک ریاض کو میرے خیال میں برا نہ کہیں کیونکہ اس نے تو آپ نے ٹیگ دیا کہ جی میری چیز اتنے کی ہے، میں اتنے کی ہوں، اب مجھے بتاؤ کتنے کا تم نے خریدنا ہے. تو وہ بارگیننگ کر کے اس نے اپنی پرائس کر دی. سو دس از خوبصورت جواب دیا. اب جیسے رات کی یہ نیوز ہے کہ میاں عامر صاحب کے گھر ریٹ نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے ایک خاص بندے اسلم چودھری صاحب کے گھر میں پناہ دے رکھی اور ان کو کال کر کے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ سر اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو ہمیں وہ بندہ پرووائڈ کر دیں. تو وہ بھی تو دنیا ٹی وی کے مالک ہیں. سو اب دیکھیے ان کے بھی اس مالک بننے سے پہلے وہ ناظم بھی رہے، ٹھیک ہے. ناظم بننے سے پہلے وہ تو ایجوکیشن سیکٹر کے تھے. ویسے انہوں نے بھی بہت اچھے کام کیے، قصور میں انہوں نے بہت بہترین کام کیا، وہ میں نے ان کے دیکھی بھی ہیں چیزیں، جو دنیا فاؤنڈیشن بھی کام کر رہا ہے. لیکن پوائنٹ بار بار وہیں پر آ جاتا ہے کہ یہ ساری پاور گیمز ہوتی ہیں. اب آپ نے اس پاور کو یوز کیسے کرنا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں کل ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ یو نیڈ ٹو یوز ٹی وی فار یور سیلف، ڈونٹ لیٹ ٹی وی ٹو یوز یو. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے، اب آپ اس پلیٹ فارم کو کیسے جس دن آپ نے اس پلیٹ فارم کو کسی سگنیفیکنس کے لیے، کسی سروس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ یہ پلیٹ فارم یوز نہیں کر رہی، یہ پلیٹ فارم آپ کو یوز نہیں کر رہا، آپ اس کو یوز کر رہی ہیں. ہمیں اس طرف آنا چاہیے. تو یہ جب ہم ساری باتیں کرتے ہیں تو کسی کو بھی برا یا اچھا کہنے سے پہلے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک انڈیویجول ریولوشن ہوتا ہے. ہم اوور آل خود سارے کے سارے بہت کرپٹ ہو چکے ہیں.
ہم سب کرپٹ ہو چکے ہیں نا. میں اپنے آپ کی بھی بات کروں کہ اگر مجھے بھی یہ لگ رہا ہو کہ جی اچھا اب خدا نخواستہ کوئی بچے کا مسئلہ ہے یا ایسا مسئلہ ہے اور کوئی حل نہیں ہے, حکومت بالکل پرسانِ حال نہیں بن رہی, تو ہم بھی اپنے کانٹیکٹس لڑائیں گے کہ اچھا ہم فلاں کو فون کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, اس میں جھوٹ تو کوئی نہیں ہے. سو دا تھنگ از کہ انڈیویجول ریولوشن جب آئے گا جب ہم ہر کوئی اپنے پیشے کے ساتھ خود ایماندار ہوگا. اگر ہم خود ایماندار نہیں ہوں گے تو پھر میں یہ سمجھوں کہ میں تو ایمانداری نہ کروں لیکن آپ ہر خبر سچی پہنچائیں, آپ کے گھر آٹا ہے یا نہیں ہے وہ میرا ہیڈیک نہیں ہے کیونکہ آپ ایک سچی صحافت کی علمبردار ہیں, تو ایسا نہیں ہوگا. اٹس ناٹ اے ون وے ٹریفک. تو چاہے ملک ریاض ہوں, چاہے میاں عامر ہوں, چاہے اور بھی چینل کے مالکان ہیں, چاہے ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہوں, چاہے وہ بعد میں ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی آ جائے, چاہے وہ پولیٹکس کا یا پاور کوریڈور کا ایک حصہ بھی بن جائے, اصل مقصد کیا ہے کہ اوور آل اس چیز کو وہ سگنیفیکنس کے لیے کیسے یوز کرتے ہیں اور کرپشن کتنی کم کر سکتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کا رول ہے, میرے اور آپ کی نسبت ان پہ زیادہ ذمہ داری اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ان کو اللہ نے چنا ہے, اللہ نے ان کو نوازا ہے, ان کو دولت سے بھی نوازا ہے, ان کو پاور سے بھی نوازا ہے, تو ان پہ ذمہ داری بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے جیسے ذکر کیا ان کا ملک ریاض صاحب کا یا زرداری صاحب کا یا میاں عامر صاحب کا, تو جتنا ان کو نوازا ہے خدا نے اتنا ہی ان کو پھر واپس دینا پڑے گا. یہ اب ان کا امتحان ہے, یہ میرا اور آپ کا تو امتحان ہی نہیں ہے. کیونکہ اس لیے ہم بات بے شک کر لیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اپنا بھی پھر اپنی ماتھے پہ بھی قیمت نہ رکھیں. اپنے آپ کو بھی, جب آپ خود کو پرائس لیس کریں گے تو کوئی آپ کی قیمت نہیں لگا سکتا. Very true. Thank you so much, ma'am.